إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، ماہ محرم الحرام کا
آغاز ہونے والا ہے۔ جس کی 1 تاریخ کو اس امت کی ایک بڑی ہی عظیم ہستی یعنی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ امام عدل و انصاف فاتح ایران و شام فاتح مصر اسلام کے جرنیل اعظم سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ تو اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کی سورہ التوبہ کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کی عظمت بیان فرمائی کہ جنہوں نے ایمان لانے میں اور ایمان لانے کے بعد تمام نیک اعمال میں اچھے کاموں میں سبقت کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو فرمایا یہ سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے مہاجرین اور ان کی نصرت کرنے والے انصار، اور پھر بعد میں جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان سب پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں چلتی ہیں، اور یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑا ہی مضبوط ہے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ صحیح احادیث کی روشنی میں
کچھ اس طرح ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ان بتوں کے پاس سے گزر رہے تھے جنہیں مشرکین مکہ نے سجا رکھا تھا، اور ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث فرماتے ہیں کہ ان بتوں میں سے ایک آواز مجھے سنائی دی، کہنے والا یہ پکار کر کہہ رہا تھا، یا جلیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اے عقل مند، سمجھدار اور طاقتور انسان، آپ کہاں بھولے پھر رہے ہیں؟ تمہارے اندر ایک بڑا ہی فصیح اللسان آدمی لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے ماں سوا تمام قسم کے معبودان باطل کا انکار کر کے ایک اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا اقرار کرو۔ یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے یہ معنی ہے۔ تو یہ سننے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک تحریک پیدا ہوئی، ایک خیال اٹھا جس نے انہیں ان معبودوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کی تاریکی میں بیت اللہ مسجد الحرام میں آیا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل، نماز تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے جو کہ 29ویں پارے میں ہے۔ اس وقت آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لا يأكله إلا الخاطئون۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیات کو جب سنا تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، سوچنے لگا کہ اس کلام کے
جو جملے ہیں ہم قافیہ ہیں، ہم وزن ہیں. ہر آیت، ہر جملے کا آخری لفظ جو ہے نا ایک دوسرے کے برابر آ رہا ہے. عظیم، مسکین، غسلین، یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں. میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کے شعر ہیں. جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیات کی تلاوت فرمائی. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. اللہ کریم نے ان آیات میں فرمایا کہ مجھے ان تمام چیزوں کی قسم، لوگوں جنہیں تم دیکھتے ہو، جو تمہیں نظر آتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کی بھی قسم جو تمہیں نظر نہیں آتی. یہ کلام، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں. اللہ نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر فرمایا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. میں نے بڑا تعجب کیا کہ میں نے جو اپنے دل میں سوچا اس کی نفی آ گئی. لگتا ہے یہ کاہن ہے، یہ کاہن ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے. سننے والے کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کی نشاندہی کر دیتا ہے. لیکن آپ نے پھر اس سے اگلی آیات تلاوت کی. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. فرمایا کہ یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم اس طرح سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. فرمایا کہ پہلے میں نے سوچا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، اس کی بھی نفی ہو گئی. پھر میں نے خیال کیا یہ کاہن ہے، اس کی بھی نفی آئی. تو میں سوچنے لگا آخر یہ ہے کیا؟ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ آپ نے اگلی آیت پڑھی اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا. اللہ تعالیٰ جس ہدایت دینا چاہیں، جس کی رہنمائی کرنا چاہیں، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور اسے اللہ بصیرت بھی عطا کرتے ہیں اور بصارت بھی. اسے دانائی اور حکمت عطا فرماتے ہیں. تو آپ نے اگلی آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین. یہ کلام کسی شاعر کا بھی نہیں، کسی کاہن کا بھی نہیں. یہ کلام اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مزید ایک تڑپ پیدا ہوئی اور میں غور و فکر کرنے لگا. ادھر یہ سوچ رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے محبوب پیغمبر
سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں۔ دعا کیا، اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، اس سرزمین مکہ میں دو نوجوان ہیں جو مخالفت میں پیش ہیں اور جو ہیں بھی بڑے طاقتور، مانے ہوئے، لوگ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اے اللہ، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کر دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور یہ مقام قبولیت ہے۔ مکہ المکرمہ، مسجد الحرام، خانہ کعبہ، یہ وہ جگہ جہاں سے اس سے پہلے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مصطفیٰ علیہ السلام مانگا، آپ کے لیے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر کے مصطفیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، اور اسی جگہ پہ پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے عمر ابن خطاب مانگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور صبح ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں آ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، مسلمان ہو گئے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوئی، اور جیسے آپ نے دعا مانگی ویسے ہی قبول ہو گئی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑی عزت عطا فرمائی، اور ان کے اسلام لانے سے مشرکین کا زور ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ میں کچھ عرصہ گزارا، اور جو ادھر ایمان والوں کی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، اسی طرح مخالفین کی مخالفت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ 30 مسلمانوں کو لیا، اور رات کی تاریکی میں نہیں بلکہ دن کے اجالا میں مکہ سے نکلے اور مدینہ کی راہ پہ چلے، اور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں پہنچ گئے، اور مدینہ میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ آپ نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کی، اور جس میدان میں بھی آپ گئے وہاں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ تھے۔
کوئی ایسا میدان نہیں، بدر، احد، احزاب، حدیبیہ، خیبر، حنین، طائف، اوطاس، فتح مکہ، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ یہ دونوں آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ ہر میدان میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، اور انہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس دین حق کو اہمیت دی۔ ایک دفعہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ماں سوا اپنی جان کے۔ جان آخر ہر بندے کو عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے نا تو اے عمر، ابھی تک پھر آپ پوری طرح ایماندار نہیں ہوئے۔ ایماندار انسان کب ہوتا ہے کہ جو دنیا کے تمام ساز و سامان سے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہ کرنے لگے۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے تو پھر گواہ رہیے کہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ فرمایا، اب تو پکا مسلمان ہوا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ محبت کرتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عمر ابن عاص کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا، ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے، آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، انا عائشہ، میں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر سوال کیا، وَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا، انا ابیہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر تیسری بار سوال کیا، ثم من، ان کے بعد پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا، ان عمر، ابو بکر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اصحاب کرام کا آپ کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ان کی عزت، ادب اور احترام ہی کرنا چاہیے۔ جن کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محبت کریں، ہم ان کے ساتھ محبت کیوں نہ کریں؟ تو یہ محبت ہی تھی کہ غزوہ بدر میں جب مقابلہ ہو رہا ہے، اس میدان میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آزمائش، بڑا امتحان یہ بھی تھا
کے سامنے جن کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جن کے اوپر تلواریں چلانی ہیں، جن کے سامنے تیر پھینکنے ہیں، وہ اپنے ہی رشتہ دار ہیں۔ کسی کے سامنے ان کا بھائی ہے، کسی کے سامنے اس کا باپ ہے، کسی کے سامنے اس کا بیٹا ہے، کسی کے ساتھ اس کا قریبی رشتہ دار ہے۔ تو اس میدان میں جس آدمی کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا وہ تھے عاص ابن ہشام، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے ماموں تھے۔ سکے ماموں، رشتے کا لحاظ نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف اور دشمن سمجھ کر اس کی گردن پہ تلوار چلا دی اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اور جب آپ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ لیا کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی رائے تھی کہ ان کو ان کے ان مسلمان رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کریں، اور جو میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے حوالے کریں۔ اس کام کی پہل ابتدا میں کرتا ہوں۔ یہ کس لیے تھا کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تھی۔ اور پھر غزوہ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب یہ غزوہ مکمل ہوا، مشرکین واپس جانے لگے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی ایک گھاٹی پر تھے، اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ مشرکین مکہ کے سردار، ان کے سپاہ سالار ابو سفیان، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، آگے آ کر بلند آواز سے سوال کیا کہ لوگوں بتاؤ، یہاں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے۔ آپ نے فرمایا ابھی نہ بولو، خاموش رہو، اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم آیا، اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، پھر نہیں بولے، خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا یہاں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جواب نہیں دینا، خاموش رہے۔ پھر پوچھا یہاں ابن خطاب کا بیٹا عمر ہے؟ فرمایا خاموش رہو، جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان کہنے لگے بس ان تینوں سے تو ہمیں نجات مل گئی، اگر یہ نہیں بولے تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں قتل ہو گئے ہیں۔ اور ایک نعرہ لگایا کہ اعلو حبل، اعلو حبل، حبل بلند ہو گیا، حبل جیت گیا۔ اب سرزمین عرب میں لات و منات عزا حبل کی پرستش ہوتی رہے گی۔ وہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہمارے بتوں کو اور ہمیں خطرہ ہے تو ان تینوں سے ہے، محمد، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور جب یہ نہیں رہے
تو اب ان کے بعد ہمیں کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی کمان کرنے والے اور جن کی مسلمان اقتدا کرنے لگے، جن کی اقتدا میں لڑائی کرنے والے مسلمان تھے، وہ یہ تینوں ہی تھے۔ تو جب ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب بولو، پہلے ہماری ذات کی بات تھی، اب بات ہے اللہ کی توحید کی، اب خاموش نہیں رہنا، اب ان کو جواب دو۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمانے لگے او اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، کس غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ بحمد اللہ ہم تینوں زندہ و سلامت موجود ہیں اور تمہارے مقابلہ کے لیے ابھی تیار ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس زندہ موجود ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، اور تو کہتا ہے اعلو حبل، حبل نہیں بلکہ اللہ اعلی و اجل۔ یہ لات و منات عزا حبل ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو پتھر ہیں، اور ہمیشہ دائم قائم زندہ سلامت رہنے والی جس کی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اعلی و اجل، اللہ عز و جل کی ذات ہمیشہ موجود ہے کہ جس پہ زوال آنے والا نہیں۔ ابو سفیان نے پھر کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بھی ہے جبکہ تمہارے پاس اس طرح کا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جواب میں کہہ دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارے پاس یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، مجسمے ہیں، ہمارے پاس اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے، ہمارا مولا، ہمارا مالک، ہمارا حاجت روا مشکل کشا، ہمارا مددگار اللہ ہے، جبکہ تمہارا کوئی بھی نہیں۔ تو اس میدان احد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کے سردار کو ان کی باتوں کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ اور اس کے بعد غزوہ خندق پیش آیا، جس میں مسلمانوں کی بہت بڑی آزمائش ہوئی، اس میں بھی ثابت قدم رہے، اور پھر مقام حدیبیہ میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی تھی، ان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ اور جب صلح نامہ لکھا گیا نا، جن میں کچھ ایسی شرائط تھیں جو بظاہر اس میں مشرکین کا پلہ بھاری نظر آ رہا تھا، یعنی جو قریش مکہ سے مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس مدینہ میں آئے گا، مسلمان اسے واپس کریں گے، لیکن جو مسلمانوں میں سے مکہ میں جائے گا اور ان کے دین میں داخل ہوگا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرائط لکھی جا رہی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر اور یہ باطل پر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو کہا ہمیں پھر ان سے اتنا دب کر رہنے کی ضرورت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خاموش رہو، میں اللہ کا رسول ہوں،
اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا ہے وہ آپ کو نہیں۔ خاموش ہو گئے، لیکن پریشان تو تھے کہ مدینہ سے احرام باندھ کر اس نیت سے آئے تھے کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، لیکن اب ایسے ہی جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی یہی سوال کیا، ان سے بھی یہی جواب ملا، پھر بھی پریشان۔ تو جب یہاں سے واپس مدینہ کی طرف جا رہے تھے نا، راستہ میں سورہ الفتح نازل ہوئی۔ تو جب یہ سورت نازل ہوئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو عمر ابن خطاب کہاں ہے۔ ان کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا عمر تجھے مبارک ہو، ہم نے مشرکین سے یہ جو صلح کی ہے نا، اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ یہ ہماری ہار نہیں، ہماری جیت ہے۔ جو ہمیں مان نہیں رہے تھے، تسلیم نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں تسلیم کر لیا، کیونکہ صلح انہیں کے ساتھ کی جاتی ہے جن کی قوت کو، طاقت کو مانا جائے اور تسلیم کر لیا جائے۔ آپ نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ جب اللہ کا قرآن سنا، اللہ کا کلام سنا، تو یقین کامل ہو گیا کہ واقعہ ہی اللہ نے سچ فرمایا ہے، یہ ہماری واضح فتح مبین ہے۔ اور فرماتے ہیں جو میں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق سے سوال کیا، اس پہ مجھے بڑی ندامت ہوئی، میں بڑا پریشان ہوا کہ میں یہ بار بار سوال کیوں کر بیٹھا، بے ادبی ہو گئی۔ میں نے اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں بہت سا مال خرچ کیا، بہت سے غلام اور بہت سی لونڈیاں آزاد کی، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اس خطا کو معاف فرما دے۔ اور پھر جب غزوہ خیبر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، تو آپ نے مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں ایک باغ آیا۔ کیا ملا؟ ایک باغ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہنے دیجئے، کسی اور مسلمان کو دے دیجئے، یا جہاں ضرورت ہے خرچ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر، جو چیز بغیر مانگے مل جائے نا اسے قبول کر لینا چاہیے، البتہ مانگنے سے، سوال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہ باغ جو ہے نا ان کے حصہ میں آیا، اس باغ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ کی اصل کو اپنے قبضہ میں رکھ، اور اس کی جو پیداوار ہے نا، پھل ہیں، وہ غرباء، فقراء، مساکین میں تقسیم کر دیا کریں۔
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اسی طرح ہی کرتے رہے۔ تو یہیں سے سوچ لیں، جنہوں نے اپنا حصے کا باغ جو ملا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ فدق اگر ان کی ملکیت ہوتی، ان کی وراثت ہوتی، تو ان پہ وہ قبضہ کر سکتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں بنا کر مشہور کی گئی ہیں، معاذ اللہ کہ ان کا حق تھا، انہوں نے اپنے قبضہ میں لے لیا، غصب کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے رائے لیا کرتے، مشورہ لیا کرتے، اس لیے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل کی۔ اگر ان ساری آیات کو آپ کے سامنے میں تلاوت کروں نا، تو کم از کم 1.5-2 گھنٹے کا یہ عنوان الگ سے ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر اللہ نے میرے بعد کسی اور کو منصب نبوت پہ فائز فرمانا ہوتا تو عمر فاروق میرے بعد نبی ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ ان میں وہ صلاحیت موجود ہے جو انسان کو منصب نبوت پہ فائز کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ نے مجھے بھیج کر اب ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اگر آنا ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، قریش کی کچھ عورتیں آئیں، آپ سے سوالات کر رہی ہیں، آوازیں قدرے بلند ہو گئیں۔ اسی اثناء میں ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسی طرح باتیں کرتی رہیں۔ عثمان ابن عفان آئے، پھر بھی اسی طرح باتیں کرتی رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اجازت مانگی، ان کی آواز سن کر ہی وہ سب ہوش ہو اور پردوں کے پیچھے چھپ گئیں، اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہی رکھے، اب آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان قریش کی عورتوں پہ تعجب آ رہا ہے کہ جب ابو بکر آئے باتوں میں لگی رہیں، عثمان آئے اسی طرح باتوں میں لگی رہیں، جب آپ آئے آپ کی آواز سن کر، آپ کو دیکھ کر یہ چھپ گئیں اور آوازیں بند کر لیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر کہا کہ تم عجیب عورتیں ہو، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی، ان کا خیال نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، بات سنو، یہ تو قریش کی عورتیں ہیں، واللہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ جس راستہ پہ آ رہے ہوں اور سامنے سے اگر شیطان آ رہا ہو، آپ کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے۔ ان الشیطان یخاف منک یا عمر، عمر یہ عورتیں ہی نہیں، شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مقام ہے اور یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اگر ان کی تمام خدمات کو اور کارناموں کو بیان کیا جائے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے دور خلافت میں یقیناً اسلام اور مسلمانوں کو بڑی عزت اور بڑی تقویت ملی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور جیسی دعا کی ویسی ہی قبول ہوئی۔ یہ عرب کے تمام علاقے اور پھر مصر، شام، ایران، روم اور دیگر ممالک یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہی فتح ہوئے تھے، اور اسلامی سرحدات کی اندر بڑی توسیع ہوئی۔ 22 لاکھ مربع میل کے یہ اکیلے حکمران تھے، اور کسی عیسائی تجزیہ نگار نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک عمر آیا جس کے آنے سے اسلامی ممالک میں اتنی توسیع ہوئی، اگر اس طرح کا ایک اور عمر ہوتا تو پوری کی پوری دنیا اور پوری کی پوری سرزمین پر کفر کا نام و نشان ہی نہ ہوتا، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوتا۔ لیکن یہ چیز یہود اور مجوس کو پسند نہیں تھی کہ اسلام اس قدر پھیل جائے، اور عیسائیت، یہودیت، مجوسیت مٹنے لگے۔ انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، وہ اپنی تیاری میں لگا ہوا ہے، اور ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زندگی کے آخری حج میں، آخری حج کے سفر سے مکہ سے مدینہ آ رہے ہیں، راستہ میں ایک جگہ پہ رات گزاری۔ عشاء کے بعد جب زمین پہ لیٹنے لگے، کوئی نرم گرم بسترا نہیں، سادہ زمین، کنکریوں کو ہموار کیا اور بازو کا تکیہ بنا کر زمین پہ لیٹ جاتے ہیں۔ آسمان پہ نگاہ اٹھی، چاند کی طرف دیکھا کہ چاند طلوع ہوا، درمیان میں آیا، آہستہ آہستہ غروب ہو گیا۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، عمر تیری مثال بھی چاند کی طرح ہے، تو بھی دنیا میں آیا، پیدا ہوا، آہستہ آہستہ جوان ہوا،
پھر اب بڑھاپا آ گیا ہے، اور جس طرح چاند غروب ہو گیا ہے تو بھی دنیا سے جانے والا ہے، کیوں نہ اللہ سے دعا کر لے جائے اور اللہ سے عظیم اور بہترین موت کا سوال کر لیا جائے۔ یہیں پہ دعا کی کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ، موت تو آنے ہی والی ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے راہ میں شہادت کی موت عطا فرما دے، اور موت جب آئے تو تیرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں موت آئے، موت بھی شہادت کی اور آئے بھی مدینہ میں۔ بڑی حیرانگی کی بات، مدینہ میں تو رہ رہے تھے، شہادت تو ملتی ہے، مدینہ سے باہر جا کر میدان کارزار میں اللہ کے دشمنوں سے، کفار سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں جائیں گے تو موت آئے گی، لیکن اللہ رحیم و کریم کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اس سے جو مانگا جائے وہ بھی عطا کرتا ہے، اور جو نہ مانگا جائے وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے ساتھی، اے عمر، تو نے شہادت کی موت مانگی ہے، مدینہ میں مانگی ہے، میں تجھے شہادت کی موت بھی عطا کروں گا، مدینہ میں عطا کروں گا۔ صرف مدینہ میں ہی نہیں، مسجد نبوی میں، صرف مسجد میں نہیں بلکہ مصلی رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ 28 ذوالحج کو نماز فجر پڑھا رہے ہیں، اور وہ خلفاء، وہ حکمران بھی وہ تھے جو امامت و خطابت کے فرائض خود انجام دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ خود تخت پہ بیٹھ کر عیش کریں اور امامت خطابت کے لیے اوروں کو رکھ لیں، وہ امام بھی خود ہوتے، خطیب بھی خود ہوا کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے تو اتنے الہا کے ساتھ، اتنے روانگی کے ساتھ اور اتنی رقت طاری ہوتی کہ سننے والے کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے۔ تو خیر، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور دشمن ابو لؤلؤ فیروز نامی جو کہ مجوسی تھا، پہلے سے ہی خنجر کو زہر آلود کر کے لایا تھا، جو کہ منبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کی، اسی وقت نکل کر اس نے حملہ کر دیا اور زہر آلود خنجر کے 7 بار کیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام اٹھانے لگے، فرمایا مجھے ابھی رہنے دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی صف میں ہی کھڑے تھے، انہیں اشارے سے بلایا، اپنی جگہ پہ کھڑا کیا اور کہا مسلمانوں کو نماز مکمل کروا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز سے فارغ ہوئے، اٹھایا گیا، گھر پہنچایا گیا۔ آنے والے آ رہے ہیں عیادت کے لیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، حضرت عمر کو رہ رہے ہیں، زہر آلود خنجر کے وار ہوں،
اور جسم زخموں سے چھلنی ہو، خون بہہ رہا ہو، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ تو فرمانے لگے عبداللہ ابن عباس، اے امیر المؤمنین، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اس حال میں دنیا سے گئے کہ وَهُوَ عَنْكَ راضٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ خوش تھے، راضی تھے۔ آپ نے ان کے بعد ابو بکر صدیق کا ساتھ دیا، وہ بھی دنیا سے اسی حال میں گئے کہ آپ پر راضی تھے، اور ان کے بعد آپ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، ان کی خیر خواہی کی، ان کی ہمدردی اور احساس کیا۔ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے جائیں گے، تو اسی حالت میں جائیں گے کہ تمام کے تمام مسلمان آپ پر راضی ہوں گے۔ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضٍ، تمام مسلمان آپ پہ راضی ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جواب میں حضرت عمر نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی، ابو بکر صدیق کی رضامندی، تمام مسلمانوں کی رضامندی، ذالک من من اللہ من بہ علیہ، یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس ہی فرماتے ہیں، میں کھڑا تھا، پیچھے سے ایک اور آدمی آیا اور آ کر کہا، اے عمر، مجھے امید ہے۔ کس بات کی؟ اس بات کی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فَالْتَفَتُّ، میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا، فَإِذَا علی بن ابی طالب، یہ بات کہنے والے علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس کے بعد یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے روح پرواز کر گئی، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ اس حجرہ کی مالکہ ہیں، ان سے میرے لیے اجازت طلب کریں کہ عمر کہتا ہے، امیر المؤمنین نہیں کہنا، یہ کہنا کہ عمر کہتا ہے، میری یہ چاہت ہے کہ آپ مجھے اپنے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قبر بنانے کی اجازت دے دیں۔ اگر اجازت مل جائے فابیہا، اصرار نہیں کرنا، اگر اجازت وہ نہ دیں تو مجھے بقی قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی۔ پہلوئے مصطفیٰ میں بنی آپ کی مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔